ہوتی ہے، ماں کا بھی منہ اتر جاتا ہے، ماں کا بھی چہرہ اتر جاتا ہے، او ہو پہلے تو بیٹی تھی، اب یہ بیٹی کہاں سے آ گئی، دوسری تو تھی، تیسری کہاں سے آ گئی۔ میں کہتا ہوں میری بہن، اگر تیری پیدائش کے موقع پر تیرے ماں باپ بھی یہ کرتے تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تو بھی تو بیٹی ہی ہے نا۔ اگر تو 50 سال کی ہو جائے، 70 سال کی ہو جائے، تو کچھ بھی کہلائے، مگر اصل تو پہلے تو بیٹی ہے کسی کی، تیرے ماں باپ کے لیے تو بیٹی ہے۔ اس لیے بیٹی سے چڑھنے والوں، بیٹی سے نفرت کرنے والوں، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں، بیٹی کو معاذ اللہ اپنے لیے آر سمجھنے والوں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت میں بٹھا کر صحابہ کا وہ تذکیہ کیا تھا کہ اب صحابہ کرام بھی غیب کے پردے سے دیکھ لیا کرتے تھے، صحابہ کی نظروں پر سے بھی پردے غیب اٹھ چکے تھے، بعض مقامات پر وہ بھی اس کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے، یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن کے کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، غیب داں نبی نے فرمایا، جا کے معلوم کرو یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو اس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی۔ آپ غور فرمائیں، جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن کر کے نکلتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ بیٹے کی ولادت پر نہیں ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت کما کے دے سکتا ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمہارا نام بلند کر سکتا ہے، یقیناً بیٹے کی بھی اہمیت ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہاری نسل کی بقا کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن رحمت خدا جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، جنت کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا قرب جس سے ملتا ہے اسے بیٹی کہتے ہیں۔ دنیا دار ممکن ہے اس کے نزدیک یہ اہمیت نہ ہو کہ نبی کا قرب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، رحمت کی بشارت ملتی ہے، جنت کا مزدہ جافزہ ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں ہوں، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور 1 عدد بیٹا ہو، جب وہ سفر سے آئے، اس لیے کہ جو چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تو چونکہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور بیٹا 1 ہی ہو، آپ جانتے ہیں اس گھر میں بیٹے کی اہمیت کیا ہوگی، اس گھر میں بیٹوں کو کیسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہوگا، بیٹے کی کیسی قدر کی جاتی ہوگی، بیٹے کی کیسی اہمیت کی جاتی ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں اگر 3 عدد کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور 1 ہی عدد بیٹا ہو، آقا فرماتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے بیٹے سے نہ ملے، ایک لوتے بیٹے سے نہ ملے، بلکہ وہ 3 عدد جو بیٹیاں ہیں پہلے ان بیٹیوں سے ملاقات کرے۔ یہ کس نے قانون دیا ہے؟ یہ قانون مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، یعنی تمہارے گھر میں جو 3 عدد بیٹیاں ہیں، 1 عدد ایک لوتے بیٹے سے پہلے مت ملنا، جب سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا۔ اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سفر میں تم نے کوئی تحفہ خریدا ہے اور تم کوئی تحفہ لائے ہو تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا، بلکہ تحفہ پہلے بیٹیوں کو دینا، اگرچہ وہ 3 ہو، ان کی تعداد زیادہ ہو، اگرچہ بیٹا اکلوتا ہو، تم جب سفر سے تحفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا۔ آقائے کریم فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو تحفہ دینا، اور پھر میرے آقا کا فرمان سنو، اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں مچل جاؤ، بے شمار درود و سلام ہو اس آمنہ کے لال پر جس نے بیٹی کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سفر سے واپس آؤ اور تحفہ لے کر کے آؤ، ایک لوتے بیٹے کو پہلے تحفہ مت دینا، بلکہ پہلے تحفہ اپنی بیٹیوں کو دینا۔ آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر تم نے پہلے بیٹے کو تحفہ دیا تو بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کا دل دکھ جائے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو بیٹی کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گویا کہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس رسول کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے
प्यारे दीवानों, मुझे बताओ, नमाज पढ़ने वालों 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, तहज्जुद का भी एहतमाम करते हो, कुरान की तिलावत भी करते हो, घरों के अंदर इस्लामी माहौल है, लेकिन मुझे बताओ, इस्लाम सिर्फ रोजा, नमाज, हज और ज़कात का नाम नहीं। क्या ये रसूल पाक की सुन्नत नहीं है कि बेटी का दिल दुखाने वाला गोया कि अपने नबी का दिल दुखाता है, अपने नबी पाक के दिल को अज़ियत पहुंचाता है। आकाए करीम तो फरमाते हैं, पहले बेटे को तोहफा मत दो, पहले बेटी को तोहफा दो। अल्लाह अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में इरशाद फरमाया, जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो, हुजूर ने शुरुआत की है 3 बेटियों से। आका फरमाते हैं, जिसके घर में 3 अदद बेटियां पैदा हो और वो खुशी करे। खुशी का मतलब ये कि दिल से, गली वालों को बताने के लिए नहीं, अंदर से जल रहे हैं और सामने से इजहार कर रहे हैं। मौलाना कह रहे थे बेटी पैदा होती है तो जलेबी तकसीम होती है। मौलाना ये पहले की बात है, अब तो जलेबियां भी तकसीम नहीं, अब तो 3-4 दिन तक ये बताया भी नहीं जाता कि पैदा क्या हुआ है। ये बहुत पुरानी बात हो गई। और अगर जलेबी भी तकसीम होती है तो इस खौफ से होती है कि चलो बांट दो, वरना लोग कहेंगे बेटी अच्छी ना लगी। इसलिए नहीं कि बेटी की खुशी में, खुशी दिल की कैफियत का नाम है। जिसको इख्तियार नहीं है वो बेइख्तियार उछल पड़ती है और चेहरे खिल जाते हैं। वो जो बेइख्तियार चेहरे खिलते हैं ना, वो बेटियों की विलादत पर अब कहां है। अब तो जैसी बेटी की विलादत की खबर सुनते तो सर चकराता है, आंखों में अंधेरा आता है। उसकी शादी कौन करेगा, दामाद कैसा होगा, ये कैसा होगा। नादान, तूने बेटी को जन्म दिया है, उसकी तकदीर को तूने जन्म नहीं दिया। तकदीर तो खुदा लिखता है। और सुन ले, ये दुनिया की मुसीबत भी हो तो वो 2 दिन की, अभी मैं उसका जायजा लूंगा, अभी आपको बताऊंगा बेटियों को मुसीबत होती है तो उस पर भी क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 बेटियां जिसके घर में पैदा हो और वो खुशी करे, यानी गम नहीं करे, खुशी करे। आका फरमाते हैं, फिर उनके अच्छे नाम रखे, उनकी अच्छी तरबियत करे। अच्छे नाम भी रखे, अच्छी तरबियत भी करे। बल्कि मुझे तो यहां तक लोगों ने बताया कि जिस औरत को बेटियां ही पैदा होती है, शौहर उसको धमकी देता है कि तुझे सिर्फ बेटियां होती है, बेटा पैदा नहीं होता, इसलिए अब की बार बेटी पैदा हुई तो तलाक दे देंगे। इस तरह की धमकियां दी जाती है। बल्कि जिस घर में जिस बहू को बेटियां होती है, उन बहुओं को ताना दिया जाता है, तू तो बेटी की मां है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, बेटे और बेटी मां की तरफ से नहीं होते, बल्कि औलाद जो मिलती है वो बाप की तकदीर से मिलती। तो जो लोग औरतों को ताना देते हैं